التماس سورہ فاتحہ مرحوم انعام حسین عابدی ابن افضل حسین عابدی فاخرہ خاتون بنت ابن حسن منصور عابدی ابن انعام حسین نزہت بنت فائز حسین شاہ محمد صادق ابن شاہ محمد ابراہیم امت زہرا بنت افضل حسین اور خانوادہ احتشام حسین عابدی کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے بھی تمام مرحومین اور شہدائے اسلام کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاضرین اپنی آمادگی کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے اور تمام علماء حق کی حفظ و سلامتی کے لیے، ہم سب کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام معتکفین کو کہ آپ اس عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اعتکاف کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان عبادتوں کے لیے خدا کا خاص لطف یہ ہوتا ہے کہ یہ توفیق ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ واقعاً ایک توفیق ہوتی ہے، اور اس توفیق کو انسان کتنا درک کر پاتا ہے، یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو درک کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں اس عبادت کے لیے مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی عبادات کو کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے انشاءاللہ۔ موضوع گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی حاضر ہوں گے، اور جو درس کا عنوان ہے، اس مجلس کا عنوان ہے، خلقت انسان کے حوالے سے ہے، اور یقیناً ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، یہ مفصل موضوع ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ طالب علمانہ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جتنے ہمارے پاس دن ہیں وہ کافی نہیں ہیں اس موضوع کے لیے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اجمالی طور پر مختصراً آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کر سکیں۔ خلقت انسان یا مقصد خلقت انسان یہ موضوع ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کو آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ خلقت انسان کے حوالے سے ہم نے جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی ہے، سورہ مبارکہ احزاب آیا 72 آیت ہے سورہ احزاب کی، وہ تلاوت فرمائی ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرائض طالب علمانہ بیان کر سکوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں سب سے پہلے قانون خلقت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب قانون خلقت ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں مقصد خلقت انسان سمجھ آئے گا۔ اور لطف الہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بعد میں خلق کیا، اس کا مقصد پہلے خلق کیا ہے۔ مقصد کہ ہم کیوں اس کو روئے زمین پر بھیج رہے ہیں، وہ مقصد میں آج صرف آپ کی خدمت میں کلی طور پر وہ مقصد بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لیں فقط، باقی انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر آج اور انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ مقصد خلقت انسان یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، قرآن کی نگاہ سے سورہ مبارکہ بقرہ نے اس کا ذکر کیا کہ انسان خلیفۃ اللہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے خلق ہوا۔ خلیفۃ اللہ، صرف یہ الفاظ ابھی نوٹ کر لیں، یہ لفظ خلیفۃ اللہ، باقی اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ کریں گے کہ خلافت الہیہ ہے کیا، جس کے حصول کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ ابھی ہم کلی طور پر انسان کی بات کر رہے ہیں، ابھی مومن کی بات نہیں ہو رہی، ابھی منافق کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کافر و مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، صرف انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کیوں آیا دنیا میں، انسان خلق کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کو کیا روئے زمین پر کیا کرنے بھیجا ہے، انی جاعل، ہم نے اس کو جعل کیا، کہاں کے لیے؟ فی الارض، زمین پر، کیا کرنے بھیجا؟ خلیفہ، روئے زمین پر ہم نے اس کو اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ ایک مقام خلافت الہیہ نبوت کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، عصمت کے درجے پر پہنچے ہوئے معصومین کے لیے ہے، ایک مقام ان کا ہے، لیکن ابھی ہم ان کی بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا مقصد خلقت یا وہ جس مقام پر ہیں وہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے۔ ابھی ہمارا موضوع ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، مجھ سے اور آپ سے ریلیٹڈ ہے نا ہمارا موضوع، کہ بھئی میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ کی منزل کے لیے آئے ہو، یعنی میں کس لیے آیا ہوں؟ خلیفۃ اللہ بننے آیا ہوں۔ لیکن اب خلیفۃ اللہ بننے سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ میں نبی بن جاؤں گا، میں کوئی معصوم بن جاؤں گا، میں کوئی امام بن جاؤں گا، یہ مقصد نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ عام انسان اپنے درجے کے حساب سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ رکھا ہے، اس کے حساب سے غیر معصوم اپنا مقام حاصل کرے گا۔ ہمارے لیے جو مقام مقرر کیا ہے، جیسے میں آپ کو توجہ سے سنیے گا ذرا موضوع، کیونکہ ظاہر سی بات ہے موضوع معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے لیے خشک موضوع ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ذرا ماحول، ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ یہ موضوعات اتنے بیان بھی نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ معرفت الہیہ کے، توحید کی وادی میں جانے کے، معرفت کے 3 درجات عرفاء اور علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیے گا۔ 3 درجات کون کون سے ہیں؟ مقام وحدیت پہلا، میں وضاحت ابھی اس کی کروں گا، ابھی صرف نوٹ کر لیں پہلے، باقی بعد میں وضاحت ہوگی۔ مقام وحدیت، مقام احدیت دوسرا، اور تیسرا مقام غیب الغیوبی۔ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں معرفت الہیہ یا توحید کی وادی میں جانے کے، توحید کی موحد بننے کے، انسان کے موحد بننے کے 3 مقامات ہیں، مقام وحدیت، مقام احدیت، اور تیسرا مقام غیب الغیوبی۔ مقام وحدیت، یہاں اب یہ 3 درجات آپ نے توجہ سے سننے، وحدیت، احدیت اور غیب الغیوبی۔ مقام وحدیت کے اندر عام انسان کی رسائی ہے، یعنی غیر معصوم جب معرفت الہیہ یا توحید کی وادی میں جائے گا معرفت حاصل کرنے، تو مقام وحدیت تک اس کی رسائی ہے۔ اب مقام وحدیت کے اندر درجات ہیں، رینکس ہیں، پوزیشنز ہیں۔ غیر معصوم کی ابھی بات ہو رہی ہے، نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، معصومین کی بات
نہیں ہو رہی. ابھی ہم پہلا درجہ بیان کر رہے ہیں معرفت کا، وہ ہے مقام وحدیت. وحدیت کے اندر عام آدمی جا سکتا ہے، میں اور آپ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہلی وادی، توحید کی پہلی وادی، یہ سمجھانے کے لیے عرفاء اور علماء نے ذکر کی ہے. مقام وحدیت میں عام آدمی کی رسائی ہے، غیر معصوم کی رسائی ہے، میری اور آپ کی رسائی ہے. مقام احدیت میں انبیاء کی رسائی ہے، انبیاء کے جانشین اور انبیاء ان کی رسائی ہے. اب انبیاء میں بھی رینکس ہیں، انبیاء میں بھی پوزیشنز ہیں، یعنی سب سے افضل ترین کائنات میں تمام نبیوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو مقام پیغمبر اکرم کا ہے احدیت میں، وہ مقام اور کسی بھی نبی کا نہیں ہے معرفت کی وادی میں. باقی تمام انبیاء بعد از پیغمبر اکرم. ٹھیک ہے، اب ان کے جانشین کی بھی یہی وادی ہے، لیکن جانشین نبی یقیناً نبی کی معرفت کے برابر نہیں ہوتا، اس کی اپنی رسائی ہے. توجہ سے سنیے گا، یہ ذرا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوع خشک نہیں ہے بلکہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. اگر ہم اس پہ، لیکن اگر ذہن ذرا سا بھی ادھر ادھر گیا، یعنی ایبسنٹ نہیں ہونا ہے آپ نے، بدنی طور پہ تو حاضر ہے لیکن ذہنی طور پہ بھی رہنا ہے. کیونکہ اگر ذہن کہیں اور چلا گیا، ابھی کسی اور شیڈیول، ابھی کہیں نہیں جائیے گا، مثلا شیڈیول نہیں بنائیے گا ابھی اگلا، ذہن میں ابھی اگلا شیڈیول نہیں بنانا ہے کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، رات کو یہ کرنا ہے، صبح نہیں. ابھی صرف ادھر رہیں، کیونکہ بہترین طالب علم وہی ہے. اب وہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو یا مدرسے کے اندر ہو، بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جب طالب علم کلاس روم کے اندر بیٹھتا ہے تو طلب علمی کے ادب، جو علماء عرفاء بڑے بڑے عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ طالب علم بہترین وہ ہے کہ طلب علمی کا پہلا اس کا درجہ یہ ہے کہ جب کلاس روم کے اندر آئے، حجرے کے اندر آئے، جہاں بھی اس کی کلاس ہو رہی ہے، جہاں بھی وہ بیٹھے، سب سے پہلے اپنے ذہن کا کنیکشن پوری دنیا سے کاٹ دیں. ابھی حتیٰ کہ بعض علماء عرفاء یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ذہنی کنیکشن والدین سے بھی کاٹ دو. جب پڑھنے بیٹھے ہیں تو کتنا ہی قریبی، سب سے قریبی دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا سب سے قریبی. کتنے قریبی رشتے ہیں. لیکن طلب علمی کا ادب علماء ذکر کر رہے ہیں عرفاء کہ طلب علمی کا ادب یہ ہے کہ جب کلاس روم میں آؤ تو اپنا سب سے قریبی رشتے سے بھی کنیکشن کاٹ دو، تبھی آپ علم کے کسی درجے پہ پہنچیں گے. تبھی تو وہ بہترین طالب علم ہی وہی ہے. بہرحال توجہ سے سنیں عزیزان محترم، یہ 3 مقامات ہم نے ذکر کرنے. مقام وحدیت جہاں غیر معصوم کی میری اور آپ کی رسائی ہے، ہم نے اس وادی میں جانا ہے. مقام احدیت جہاں صرف انبیاء اور ان کے جانشین کی رسائی ہے. مقام غیب الغیوبی، یہ وہ مقام ہے توحید کا کہ جہاں تک کسی بھی مخلوق کی بھی رسائی نہیں ہے، نہ انبیاء کی، نہ جانشین انبیاء کی، اور نہ غیر معصوم عام انسان کی. تو یہ 3 مقامات ہیں وادی توحید کے یا معرفت وادی توحید کے. یہ 3 مقامات ہیں. اب آپ نے توجہ سے سنا، جیسے کہ ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. ابھی افطار کر کے بیٹھے ہیں، یقیناً یہ ٹائم بڑا اونگ والا ہوتا ہے. نیند دور کرنے والی صلوات پڑھیں جس سے نیند بھاگے آپ کی. اللہم صلی علی محمد. بس آپ نے توجہ سے سننا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ. کیا خوبصورت خطبہ ہے توحید کا، توحید کے حوالے سے. اب توحید کے حوالے سے امیر المومنین نے ایسی توحید بیان کی ہے، ایسی توحید بیان کی ہے جس کے لیے مفسرین، علماء، زعماء تمام معتقد ہیں کہ ایسی توحید ہمیں کتابوں میں کہیں نہیں ملتی. بعد از کلام رسول اگر دنیا میں معرفت توحید کے اوپر کوئی جامع ترین کلام ہے تو وہ امیر المومنین کا ہے. یہ کون قائل ہے اس بات کا؟ صرف تشیع نہیں، اہل سنت کے اکابرین بھی، اہل سنت اکابرین بھی اس بات کے قائل ہیں. اب بہرحال کس بات کے قائل ہیں؟ کہ امیر المومنین جیسی معرفت نہیں ہے. لیکن آپ توجہ سے سنیں، معرفت کی وادی میں امیر المومنین کیا بیان کر رہے ہیں؟ توحید. پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے، ابھی میں وہ خطبہ نہیں کھول رہا کیونکہ ہم موضوع سے پھر دور ہو جائیں گے، موضوع پر رہتے ہوئے بس میں حوالہ دے رہا ہوں. خطبے میں امیر المومنین نے توحید بیان کی. لیکن توجہ سے سنیں، جب وہ توحید بیان امیر المومنین نے کی
ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں، یہ جو آپ نے توحید بیان کی ہے، توحید اتنی ہے؟ اب سوال کرنے والے کا سوال بہت خوب تھا، امیر المومنین نے اس کے سوال پر اس کو داد دی۔ ہوتے ہیں نا بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ سامنے جو ٹیچر ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ شاگرد کبھی کبھی ایسا سوال کرتا ہے کہ واقعاً سوال ہوتا ہے، کیونکہ سوال اور چیز ہے اور اعتراض اور چیز ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سوال کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے سوال اور اعتراض میں فرق ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے سوال بڑا خوبصورت کیا امیر المومنین۔ اب آپ اندازہ کریں جس کو علی داد دیں، بھائی امیر المومنین جس کو داد دیں تو اس کا سوال بھی بڑا واقعاً عارفانہ ہوگا۔ اس نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیں، آپ نے یہ توحید تو بیان کر دی، کیا توحید اتنی ہے؟ امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ توحید اتنی نہیں ہے، علی کی رسائی اتنی ہے۔ یعنی میں علی، اب آپ بتائیں مولا علی کی معرفت کیا ہوگی؟ کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ نہیں پہنچ سکتا، لیکن علی علیہ السلام اس معرفت کی وادی میں اس مقام پہ پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ توحید اتنی نہیں ہے، علی کا مقام اتنا ہے۔ یعنی میں معرفت کی وادی میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ خدا ہی اتنا ہے۔ بڑی خوبصورت توحیدی جملے امیر المومنین کے، بس توجہ سے سنیں۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آیت کے اندر ہم جو آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ، انسان خلیفۃ اللہ بن کر نہیں آیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بس میں دو جملوں میں مختصر عرض کر کے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ انسان دنیا میں خلیفۃ اللہ بننے آیا ہے، بن کر نہیں آیا، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم بننے آئے ہیں، بن کر نہیں آئے۔ قانون خلقت خداوند تبارک و تعالی کا دو ہیں قانون خلقت، ایک ہے قانون اجباری، ایک ہے قانون اختیاری۔ نوٹ کر لیں پھر میں آگے بڑھوں۔ اجباری، قانون اختیاری۔ ابھی معذرت کے ساتھ اردو بھی تو کمزور ہو گئی ہم لوگوں کی، اب سارے رومن میں لکھ رہے ہوں گے، اس لیے اردو پہ بھی توجہ دیں۔ اردو ہماری بڑی دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ اردو سے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، پھر تو بہت بہترین ہے ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔ توجہ سے سنیں، قانون اجباری، اجباری جبر سے ہے، جبر، اختیاری اختیار سے، اختیار دینا۔ خداوند تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات، چرند پرند حیوانات، جتنے بھی دنیا میں ہمیں تمام مخلوقات نظر آتی ہیں سوائے انسان کے، تمام مخلوقات کو قانون اجباری پر خلق کیا۔ سمندر، کہکشانے، دریا، یہ وہ جتنے بھی ہیں، آج مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسٹرو فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، ناسا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، ایسٹرو فزکس کا، جو خلا میں جاتا ہے اور سارے وہ مطلب سارے جو ہے وہ مرکری، زہرہ، عطارد اور ان سارے اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہے ناسا کی۔ اب جتنے بھی دنیا کے اندر سیارے ہیں، یہ سب جتنے بھی نظام شمسی ہے، منظومہ حیات ہے، جتنا بھی، اب یہ جتنا بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے انسان کے، یہ خلق ہوئی ہیں قانون اجباری پر۔ یعنی اس وجہ سے اجباری پر ہیں کہ ان کی اپنا اختیار ان کو کچھ نہیں ہے۔ سمندر اپنے اختیار سے نہیں بہتا، ایک قانون کے تحت نکلتا ہے۔ دریا ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ چرند پرند، جانور، کہکشانے، حشرات، کیڑے مکوڑے، حشرات، یہ سب جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سب قانون اجباری پر ہیں، ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ لیکن انسان کی خلقت، جب انسان کی خلقت کی باری آئی تو خدا نے ایک جملہ استعمال کیا کہ فطر الناس علیہا فطرت اللہ التی، ہم نے انسان کو فطرت پر خلق کیا۔ فاتوا راتا فطرت، اب فطرت ایک الگ قانون ہے، یعنی تمام مخلوقات اجباری پر تھیں۔ جب انسان خلق ہوا، انسان نے سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں انسان سمجھ نہیں آئے گا اپنا مقصد بھی نہیں سمجھ آئے گا ہم کیوں آئیں، اور جب تک مقصد سمجھ نہیں آئے گا تو ہمیں معصومین بھی سمجھ نہیں آئیں گے کہ وہ کیوں آئے۔ یہ ہے پاسورڈ، سارا پاسورڈ جو ہے نا، معصوم کیوں آئے، قرآن کیوں آیا، نبی کیوں آئے، ہدایت اللہ نے کیوں دی، یہ سارا ہدایت کا انتظام کیوں کیا، یہ ساری چیزوں کا کائنات کیوں خلق کی، کائنات شناسی، ان سب کا ایک پاسورڈ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ اگر وہ پاسورڈ لگ گیا
تو ساری فائلیں خود کھل جائیں گی، اور وہ پاسورڈ ہے خود شناسی، اپنی شناخت۔ جب مجھے اپنی شناخت ہو گئی نا، اب میرے سامنے سب کچھ کھلنے لگے گا، سب کچھ کھلے گا۔ اس لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ بس توجہ سے سنیں، قانون فطرت، فطرت کیا ہے؟ جب انسان کی باری آئی تو فطرت اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، فطرت سے مراد یہ ہے کہ اب انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وجود جو عطا کیے ہیں اس کے اندر نفس و روح بھی ہے اور بدن بھی ہے، دو وجود ہیں، وجود مادی، وجود معنوی، وجود معنوی، وجود مادی، یعنی روح و نفس۔ اب روح اور نفس دو چیزیں نہیں ہیں، یہاں پہلے میں کلیئر کر دوں پھر آگے بڑھیں گے۔ روح اور نفس دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اس کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی امارہ ہے، کبھی لوامہ ہے، کبھی مطمئنہ ہے، کبھی مضطربہ ہے۔ یہ نفس کی کیفیت اور حالتیں ہیں، لیکن نفس چار پانچ نہیں ہے اندر ہمارے وجود میں، چار پانچ نفوس اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، نفس اور روح ایک ہی ہے، اور وہ روح ہی انسان ہے۔ انسان وہ ہے، بدن انسان نہیں ہے، بدن انسان کے لیے ہے۔ توجہ سے سنیے گا ان جملوں کی، اگر یہ جملے سمجھ آ گئے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اردو زبان میں ہم عام بول چال میں اردو بولتے ہیں تو عام بول چال میں دو جملے بہت استعمال کرتے ہیں، میں اور میرا۔ یہ دو جملے ہم بولتے ہیں نا اکثر، کتنا بولتے ہیں دن میں؟ بہت بولتے ہیں، کوئی کیلکولیشن مشین لگائیں تو پتہ چل جائے گا کتنا بولتے ہیں، میں اور میرا۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا قلم، میری گھڑی، میرا لباس، میرا چشمہ، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا بدن۔ اب یہیں پہ تو سوال اٹھنا چاہیے عزیزان محترم، یہیں سوال اٹھنا چاہیے کہ بدن جب میرا ہے تو وہ میں کون ہے جس کا یہ بدن ہے؟ میرا بدن۔ میں جملہ کیا کہتا ہوں؟ میرا بدن۔ یہ بدن کس کا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ بدن کس کا ہے، آپ کہتے ہیں میرا بدن ہے۔ بدن میرا ہے، بدن میں نہیں ہے، میں اور ہے، میرا اور ہے۔ میرا ثانوی ہے، میں حقیقت ہے، میں بنیادی ہے، بنیادی چیز میں ہے، اور جو میرا میں کہہ رہا ہوں وہ سب ثانوی چیزیں ہیں، ثانوی۔ بدن میرا ہے، وہ میں کون ہے؟ وہ میں انسان ہے، وہ میں انسان ہے۔ آپ نے دیکھا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم قبرستان میں کیا دفناتے ہیں؟ بدن، بدن دفناتے ہیں نا، مٹی کی لحد میں کیا دفناتے ہیں؟ بدن۔ لیکن انسان کہاں جاتا ہے؟ قبر میں، مٹی کی لحد میں انسان تھوڑی جاتا ہے۔ روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسان کون ہے؟ روح، وہی روح، وہی وجود حقیقی، وہی ماہیت، وہی ذات اصلی، وہ انسان، وہ کہاں جاتا ہے؟ روایات کہہ رہی ہیں وہ برزخ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عالم برزخ ہے۔ برزخ ایک عارضی جگہ ہے جہاں پہ روحوں کو رکھا ہوا ہے، ان کا فیصلہ محشر میں ہونا ہے۔ ابھی یعنی جنت دوزخ تو کوئی نہیں گیا، برزخ میں، برزخ عارضی مقام ہے، برزخ ٹیمپریری جگہ ہے، ٹیمپریری مقام ہے، عارضی ہے۔ اب توجہ سے سنیں، انسان کون ہے؟ روح۔ انسان کون ہے؟ نفس، وہی جو روح و نفس ہے۔ اب بدن کے ساتھ توجہ سے سنیے گا، بدن کے ساتھ ایک اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر عطا کی ہے وہ طبیعی روح ہے۔ طبیعی روح، طبیعی روح جب بدن سے الگ ہوتی ہے بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ طبیعی روح، طبیعی روح بھی انسان کا حصہ ہے، طبیعی روح بھی انسان نہیں ہے، انسان کا حصہ ہے۔ اور انسان کون ہے؟ وہی میں، وہی حقیقت، وہی انسان، وہی روح، وہی معنوی چیز جس کو میں دنیا میں بنانے آیا ہوں، خدا نے بنا کے نہیں دی، بنانے آیا ہوں، بدن بنانے نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں، چھوٹا سا بچہ، میں اور آپ پیدا ہوئے، ہم چھوٹے سے تھے، اتنا سا بدن تھا ہمارا، بدن کے لیے ہم نے کچھ کیا؟ ماں باپ نے ہاتھ پاؤں کھینچ کے بڑا کیا ہمیں۔ روزانہ امی ابو ہمارے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پاؤں کھینچتے تھے کہ ایک طرف سے آ کے وہ ایک کان کھینچتے تھے، دوسرا اماں ادھر سے کھینچتی تھی، ابا ادھر سے۔ بدن ایسے بڑا ہے ہمارا نہ، بدن کی نشو و نما خود ہوئی ہے، بس بدن کے لیے کیا دیا؟ بدن کی غذا، خوراک، کھانا پینا اس کو ملتا رہا، بدن پروان چڑھ گیا۔ آج اتنا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تھا، 6 فٹ کا آدمی بن گیا، بدن تو ہو گیا نا خود۔ بدن کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، جسم کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جسم کو خدا نے بنانے نہیں بھیجا،
جسم کو جیسے دیا ہے اس کے لیے وہ خوراک، یہ چنا چاول گندم اناج سب کچھ ملتا رہے گا، یہ پروان چڑھ جائے گا۔ بنانے کیا آیا ہوں میں، وہ جو خلیفۃ اللہ والا مقام ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ جو بننے آیا ہوں وہ کیا ہے مقام۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے، میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ہم آتے ہیں۔ آیا ہے 72 آیت سورہ احزاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ اپنی امانت، خدا کی امانت پیش کر دی، کس کو؟ سماوات، ارض آسمان، زمین، جبال پہاڑ۔ پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں دنیا میں، کتنے طاقتور ہیں پہاڑ، جثے اور جسامت کے حساب سے کتنے طاقتور ہیں۔ خدا نے کہا ہم نے سب کو یہ امانتیں دے دیں، امانت پیش کی، لیکن ہوا کیا؟ ان مخلوقات نے کیا کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے منع کر دیا، کہنے لگے پروردگارہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، خوف زدہ بھی ہو گئے۔ ایک تو چلو انکار کر دیتے، خوف زدہ بھی ہو گئے۔ زمین و آسمان اور پہاڑ انہوں نے منع کر دیا، ہم یہ امانت خدایا ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آگے خدا نے کیا کہا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ امانت کسی مخلوق نے نہیں اٹھائی، بڑھ کے انسان نے اٹھا لی۔ وہ امانت کیا ہے؟ کسی مخلوق نے نہیں اٹھائی، انسان نے اٹھا لی۔ عزیزان محترم، میں اس امانت کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ وہ امانت ہے ذمہ داری، ذمہ داری، رسپانسبلٹیز۔ کیا ذمہ داری؟ کیا ذمہ داری اٹھائی انسان نے جو دیگر مخلوقات نے نہیں اٹھائی؟ اب آپ تھوڑا سا سروے کریں، پہاڑوں کا وزٹ کریں، پہاڑی علاقوں میں جائیں۔ پہاڑ ایک قانون کے تحت چل رہے ہیں نا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قانون اجباری رکھا اس پہ چل رہے ہیں۔ پہاڑ کو کوئی اختیار ہے کہ پہاڑ اپنی مرضی سے سو جائے، اٹھ جائے، کہیں گھومنے پھرنے چلا جائے؟ بھائی گلگت بلتستان میں جو پہاڑ ہیں ان کو خدا نے اختیار دیا کہ کبھی کبھی کراچی بھی آ کے وزٹ کر لو۔ دیکھا آپ نے کبھی کوئی گلگت کا پہاڑ آیا ہو اڑ کے اور کہہ رہا ہو چلو آج میں کراچی میں ذرا سمندر دیکھ کے آ جاؤں، کراچی کا موسم دیکھ لوں، اسلام آباد چلا جاؤں، ادھر چلا جاؤں لاہور؟ کیوں؟ کیونکہ پہاڑ کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ وہیں ہیں۔ ہاں اب اس کے بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ پہاڑ کیوں ہیں، پہاڑوں کی خلقت، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیجا نہیں ہے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نظام مند ہیں۔ اگر ایک بھی ذرہ برابر بھی ہٹ جائے نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں مخلوقات، بس ہاں انسان نہیں چلتا مل کے، کیونکہ انسان کو اختیار جو دیا ہے، ان کو اختیار نہیں دیا، وہ سیٹ چل رہی ہیں، بالکل سیٹ چل رہی ہیں آپس میں۔ سورج کبھی بھی اکڑتا نہیں ہے کہ آج میں روشنی دینے نہیں آ رہا، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج آنکھ لگ گئی، آج نیند زیادہ آ رہی ہے۔ کبھی سورج نے بولا میں نہیں آؤں گا آج؟ سورج نہیں کہتا بھائی، کیونکہ سورج کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ دریا نہیں کہتا کہ میں آج انسانوں کو پانی نہیں دوں گا۔ دریا کا موڈ ہوا، دریا کا موڈ کبھی ہوتا ہے پانی دینے کا نہیں دینے کا؟ نہیں۔ بادل اپنے سارے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، جانور سسٹم کے تحت ہیں، حشرات سسٹم کے تحت ہیں۔ انسان کیا ہے؟ انسان کو جو قانون اختیاری دیا ہے نا خدا نے، وہ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، سورہ احزاب کی 72ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمام مخلوقات نے کہا پروردگارہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نے کہا میں اٹھا لوں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تمام مخلوقات دنیا میں، مخلوق جو انہوں نے جس درجے پہ پہنچنا تھا وہاں تک وہ بن کے آئی ہیں۔ انسان دنیا میں انسان بننے آیا ہے۔ اس امانت کی میں مختصر سی ڈیفینیشن کر رہا ہوں، وضاحت انشاءاللہ اس کی آج بھی تھوڑی بہت ہوگی، باقی کل کریں گے، توجہ سے سنیے گا۔ میں کس لیے آیا ہوں؟ بس یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں دنیا میں انسان بننے آیا ہوں۔ اچھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں بنانے کیا آیا ہوں؟ میرا بدن تو خود بن رہا ہے، غذا مل رہی ہے، نشو و نما پا رہا ہے، میں بنانے کیا چیز آیا ہوں؟ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ تو بنانے کے لیے بدن نہیں آیا، میں بنانے کے لیے جو آیا ہوں وہ اپنی روح بنانے آیا ہوں۔ اب میں ایک سادہ سی مثال دوں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ روح بنانے سے مراد کیا ہے؟ روح کو میں نے خلق کرنا ہے، روح کو میں نے خلق نہیں کرنا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک بار درود پڑھیے گا محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے۔
بلندر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. روح کو میں بنانے آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ خلیفۃ اللہ میں جبھی بنوں گا جب میری روح پروان چڑھے گی. بدن پروان چڑھنے سے خلیفۃ اللہ نہیں بنوں گا، اس منزل پہ نہیں جاؤں گا جو قرآن نے دی ہے. روح کے پروان چڑھنے سے بنوں گا. اب وہ روح کیا چیز ہے؟ وہ روح ہی تو انسان ہے. اب وہ روح بناؤں گا کیسے؟ میں آپ کو سادہ سی مثال دوں گا بچوں کے لیے، کہ بچوں کے بھی سمجھ آ جائے گی. توجہ سے سننا ہے، جوانان نے سب نے توجہ سے سننا ہے، سامعین نے. میں روح بنانے آیا ہوں. بھائی روح جو ہے میری، خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا بنائی نہیں؟ ایسی دے دی؟ بنائی ہے. آپ توجہ سے سنیے گا، روح خدا نے خلق نہیں کی. کیا خلق تو کی ہے، جبھی تو میں دنیا میں آیا ہوں. خلق روح کو میں نے نہیں کرنا، خلق نہیں کرنا. اس میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو اسکول کے اندر ہوتے ہیں، مونٹیسری لیول کے، مونٹیسری کے KG کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ٹیچر ڈائیگرام ان کی بکس کے اندر، اب تو خیر پرنٹ ہو کے آنے لگی نا بکس، پہلے کیا کرتے تھے؟ ٹیچر ڈائیگرام ہاتھ سے بناتے تھے اور بچوں کو کتاب کے، مثلا ان کی کاپی کے اندر، کتاب کے اندر ڈائیگرام بناتا تھا ٹیچر، اور ٹیچر ڈائیگرام بنا کے بچوں کو دیتے تھے. اور بچے کا کام کیا ہوتا تھا؟ بچے کا کام ہوتا تھا اس میں کلر کرنا، صرف رنگ بھرنا ہے. چھوٹے بچوں کا، مونٹیسری لیول کے کیا کرتے تھے؟ ان سے ٹیچر کیا کہتے تھے؟ ان سے ڈائیگرام تو نہیں بنواتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ نے صرف اس میں رنگ بھرنے، کلر کرنے. یہی کام تھا نا بچے کا. اب اس کی حدود بھی ہوتی تھی، ڈائیگرام کی حدود ہوتی تھی، اس کے ساری جو ہے وہ لمٹس ہوتی تھی، حدود ہوتی تھی کہ اس حدود کے اندر رنگ بھرنا ہے، اس حدود سے باہر نہیں نکلنا. اب بچے، بعض اسٹوڈنٹ بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بعض ماہر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پوری حدود کے اندر ہی رنگ کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. لیکن بعض ہوتے ہیں وہ کلر کو، چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں کہ کلر باہر نکال دیتے ہیں، اکثر باہر نکال دیتے ہیں. بس آپ توجہ سے سنیں، ٹیچر کا کام ہے ڈائیگرام بنا کے دینا، بچے کا کام ہے صرف رنگ بھرنا، صرف رنگ بھرنا اور کچھ نہیں کرنا. اب آپ توجہ سے سنیے گا، یہ مثال تھی، اب مطلب کی جانب آئیں. روح ایک ڈائیگرام کی طرح خدا نے ہمیں بنا کے دی ہے. روح بنا کے دی ہے، بنانے نہیں دی، بنا کے دی ہے. لیکن روح میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی کلر نہیں ہے. کلر کو، رنگ کو عربی زبان میں کہتے ہیں صبغہ، صبغہ. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ دنیا میں دو صبغہ ہیں، دو رنگ ہیں. ایک صبغۃ اللہ ہے، ایک صبغۃ الشیطان ہے. ایک اللہ کے رنگ ہے اور ایک شیطان کے رنگ ہے. یہ روح، یہ وجود، یہ ڈائیگرام خدا نے مجھے دے دی. میں نے اس دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے؟ بنانا نہیں ہے. بغیر رنگ کی ڈائیگرام مجھے ملی ہے، اس میں رنگ میں نے بھرنا ہے، کلر میں نے کرنا ہے. اور وہ کلر کیسے ہوگا؟ جب میں عمل احسن کروں گا تو صبغۃ اللہ بھر رہا ہوں، اور بد اعمال کروں گا تو اس روح میں صبغۃ الشیطان بھر رہا ہوں. یہ روح میں رنگ بھر رہا ہوں، روزانہ بھر رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے، میں بھر رہا ہوں یا نہیں؟ روزانہ بھر رہا ہوں. جب اچھے اعمال کروں گا تو اس میں رنگ جا رہے ہیں، یہ رنگ جا رہے ہیں. روح کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ ڈائیگرام خدا نے دے دی. اچھا، اس ڈائیگرام کو خدا نے دے دیا، اب رنگ بھرنا ہے. رنگ بھرنے کے بعد ہوگا کیا؟ اس میں کلر بھرنے کے بعد اس کا وقت بھی مقرر ہے. ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اسٹوڈنٹ ایگزام دینے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال کے اندر وقت مقرر ہوتا ہے. 2 گھنٹہ پیپر کا وقت ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 3 گھنٹہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے. آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے. کنٹرولر کیا کرتا ہے؟ ایگزامینیشن کنٹرولر ٹہل لگاتا ہے، روم کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ جیسے وقت مکمل ہوتا ہے پیپر لے لیتا ہے، پیپر لے لیتا ہے، کیونکہ وقت مقرر ہے. وقت سے آپ آگے نہیں جا سکتے. ٹیچرز کا کام کیا ہے؟ ٹیچرز کا کام ہے تیاری بچے کو کروانا. بچے کو، یہی کام ہے نا ٹیچر کا. یا ٹیچر کا کام ہے بچے کا پیپر خود دینا؟ آپ مجھے بتائیں. اب پاکستان میں تو ہوتا ہے ایسا، لیکن قانون تو ایسا نہیں ہے. قانون تو کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ بچے کا پیپر وہ کرے، اسٹوڈنٹ کا پیپر وہ حل کرے. ٹیچر کا کام ہے تیاری کروائے. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے بچہ خود پیپر دے گا، اسٹوڈنٹ خود پیپر دے گا. اب کنٹرولر جو ہے وہ مقررہ وقت میں آ کے پیپر بھی لے لیتا ہے. توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم، وہ لے لیتا ہے. اب یہ مثال تھی.
پھر آخر میں ایک دن آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے رزلٹ ڈے. رزلٹ ڈے بھی اناؤنس ہوتا ہے. اب اس دن آپ کو رزلٹ ملے گا. رزلٹ ڈے والے دن کیا ہوگا؟ پتا چلے گا کہ پیپر میں کیا کیا ہے. رزلٹ والے دن پتا چلے گا پیپر میں کیا کیا ہے. اب یہ ساری مثال تھی. اب آئیں مطلب کی جانب. اب میں مطلب کی جانب لے جا رہا ہوں. یہ ساری مثال دی ہے، توجہ سے سنیں عزیزان محترم. پیپر جو خدا نے انسان کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، اس دنیا میں، وہاں برزخ میں نہیں. برزخ کیونکہ عمل کی جگہ نہیں ہے، یہیں پہ ہمیں یہ پیپر حل کرنا ہے. پرچہ دے دیا خدا نے. اس پیپر کا نام ہے روح، نفس، میرا وجود. یہ پیپر مجھے دے دیا، لے کے دنیا میں جاؤ. اور خدا نے ہمیں لاوارث تو نہیں چھوڑ دیا، جاؤ جا کے پیپر خود حل کرو. ہمیں بعد میں بھیجا، تربیت کرنے والے معلم، مربی، ٹیچر پہلے بھیجے، اور انبیاء اور آئمہ کی صورت میں بھیجے. ان انبیاء اور آئمہ کا کام ہمارا پیپر حل کرنا نہیں ہے، ہمیں تیاری کروانا ہے. ہمیں بتانا ہے امیر المومنین کیوں آئے، مولا علی کیوں آئے، رسول اللہ کیوں آئے، معصومین کیوں آئے دنیا میں. اس لیے نہیں آئے کہ بس میرے کام وہ کریں، نہ، اس لیے نہیں آئے، بلکہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دنیا میں جب بنانے آیا ہوں، اپنی تربیت کے لیے آیا ہوں، تو تربیت کا قانون لے کر وہ آئے ہیں. اس قانون پہ امپلیمنٹ کرانے وہ آئے ہیں، ہمارے لیے آئے ہیں. بس پیپر یہ روح ہے. معلم اور مربی اور ٹیچر کون ہے؟ انبیاء، ان کے جانشین آئمہ. اسٹوڈنٹ تمام امت ہے. اسٹوڈنٹ میں اور آپ سب ہیں. ایگزامینیشن ہال یہ دنیا ہے. پیپر کا وقت مقرر ہے. کسی کا 20 سال، کسی کا 60 سال، کسی کا 80 سال، کسی کا 90، کسی کا 70 سال. اس سے زیادہ نہیں ہے. ایگزامینیشن کنٹرولر کبھی بھی آ جائے گا. اس کا نام اسرائیل ہے، اس کا نام ملک الموت ہے. وہ اللہ کے حکم سے آئے گا، یہ پرچہ لے لے گا، کیونکہ ٹائم مقرر تھا. اب ٹائم کے بعد میں کتنا شور کرتا رہوں کہ مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں، سر پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں. یہاں تو چل جاتا ہے، اسرائیل کے پاس نہیں چلتا. ملک الموت آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، پھر وہ پرچہ لے جائیں گے. اب یہ پیپر پہ میں نے کیا کیا، صبغت اللہ بھرے یا صبغت الشیطان بھرے. اب یہ میں اپنا محاسبہ ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ مجھے، آپ کو سب سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. مجھے سب سے زیادہ میں خود جانتا ہوں کہ ابھی تک میں نے اپنا یہ پیپر یعنی روح، اس کو ابھی میں کہاں تک، میں نے کتنا اس کو اپ گریڈ کیا ہے، میں جانتا ہوں نا. آپ خود بھی جانتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پیپر کو حل کرنا ہے عزیزان محترم. ٹیچر، مربی جو ہے وہ ہمارے نبی اور انبیاء ہیں، آئمہ ہیں. وہ ہم سے یہ سارا کام کرانے آئے ہیں. ایگزامینیشن ہال یہ دنیا ہے، کنٹرولر اسرائیل ہے. اور پھر رزلٹ ڈے کا نام قیامت ہے، میعاد ہے، روز محشر ہے. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا، جس دن سیرتیں عیاں ہوں گی. آج ہماری سیرتیں چھپی ہوئی ہیں، صورتیں عیاں ہیں. آج چہرے عیاں ہیں نا، سامنے مجھے کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو میرا کیا نظر آ رہا ہے؟ صورت. سیرت نظر نہیں آ رہی، سیرت چھپی ہوئی ہے. لیکن روز محشر وہ دن ہے جس دن صورت نہیں، سیرت عیاں ہو جائے گی. رزلٹ ڈے ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو بنایا کیا. بس عزیزان محترم، خلافت الہیہ کی منزل کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان، دنیا میں انسان کس لیے بھیجا؟ خدا نے بننے بھیجا. اب پریشان بھی مت ہوں، گھبرائیں بھی نہیں. یہ جو روح کی عمارت میں نے قائم کرنی ہے نا، اس کا مٹیریل بھی دیا ہے. اس کا مٹیریل بھی ہے. یہ آپ کے سامنے بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اس ہال کی، اس امام بارگاہ کے ہال کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر کتنا مٹیریل لگا ہے؟ سیمنٹ لگا ہے، بجری لگی ہے، کنکریٹ لگا ہے، سریا لگا ہے، سب کچھ لگا ہے نا اس کی عمارت کے اندر. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مٹیریل دیا کہ یہ جو روح کی عمارت میں نے تعمیر کرنی ہے نا، تعمیر جو کرنی ہے اس کا مٹیریل ہے. آئیں وہ کیا مٹیریل ہے؟ وہ مٹیریل یہ ہے ہدایت. ہدایت، یہ جو ہدایت ہم کہتے رہتے ہیں نا، ہدایت کتنا منہ پہ زبان پہ لفظ چڑھتا ہے، ہدایت. خدا آپ کو ہدایت دے، خدا ہدایت دے. ہدایت یعنی وہ مٹیریل اور وہ راستہ جس پر چل کر عمارت روح تعمیر ہوگی. بس میں اگر آخر میں خلاصہ کرتا ہوں، 2 جملوں میں کہتا ہوں، آج کا درس صرف اسی پہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں انسان بننے آئے ہیں.
باقی کل ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ اب وہ انسان بنے گا کیسے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو کل ہم یہ بیان کریں گے کہ اب میں اس معاشرے میں اپ گریڈ اپنے آپ کو کیسے کروں. سوال یہ بنتا ہے بھائی اتنا بڑا مقصد لے کے میں دنیا میں آیا, اور اکثریت تو غافل ہے, جانتی ہی نہیں ہے کہ مقصد ہے میرا کوئی. بھائی انسانوں کی اکثریت غافل ہے نا اس وقت. انسانوں کو پتہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں, کسی سے بھی پوچھے کیوں آیا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ مثلا اگر میں کہوں کہ میں صرف کھانے پینے آیا ہوں تو مجھ سے زیادہ کھانے کے اعتبار سے, بھائی خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سب کو معلوم ہے نا, سب کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات سے افضل. کیوں افضل ہے؟ کھانے کی وجہ سے. تو کھانا تو جانور زیادہ کھاتا ہے. افزائش نسل, کیونکہ انسان بچے پیدا کر لیتا ہے, افزائش نسل کی وجہ سے افضل ہے. تو افزائش نسل جانوروں کی زیادہ ہے. انسان کا ایک وقت میں ایک بچہ ہوتا ہے, یا زیادہ زیادہ جڑواں ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں. جانوروں کے ایک وقت میں بعض تو ایسے حشرات ہیں آبی سمندروں کے اندر, ایسے حشرات ہیں کہ ایک وقت میں 35 بچے ہوتے ہیں ان کے. ایک وقت میں ان کی مادی جو ہے وہ 35 بچے اور انڈے دیتی ہے. یعنی ایسے ایسے حشرات ہیں, بہرحال جانور ہیں. اسی طرح جانور بھی ہیں بعض. تو اگر افزائش نسل کے اعتبار سے انسان افضل ہے تو افزائش نسل جانور زیادہ کرتا ہے. کھانے کے اعتبار سے افضل ہے کہ کھاتا پیتا اچھا ہے, تو کھانے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ افضل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے زیادہ کھاتا ہے. میں اور آپ ایک پلیٹ بریانی کھاتے ہیں, اور بھینس کتنا کھاتی ہے؟ ٹنوں چارہ کھا جاتی ہے, منو. تو بھینس افضل ہوئی نا کھانے کے اعتبار سے. کھانے کے اعتبار سے مجھ سے اور آپ سے افضل گدھا ہو گیا, کیونکہ کھاتا وہ زیادہ ہے یا میں؟ آپ بتائیں, آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں یا گدھا اور گھوڑا زیادہ کھاتا ہے؟ گھوڑے کی خوراک زیادہ ہے نا. تو کھانے کے اعتبار سے افضل ہے انسان نا, کھانے کے اعتبار سے جانور افضل ہو گیا. افزائش نسل کے اعتبار سے افضل ہے, افزائش نسل کے اعتبار سے بھی جانور افضل ہو گیا. پھر افضل کیوں ہے؟ افضل اس وجہ سے نہیں ہے کہ کھانے کی وجہ سے کہ افزائش نسل. افضل انسان اس لیے ہے کیونکہ اس کا مقصد اعلیٰ ہے. اس کا مقصد کی وجہ سے انسان اشرف ہے. اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ تمام مخلوقات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام مخلوقات بننے نہیں آئیں, بن کر آئیں. انسان بننے آیا. اچھا بننے کیا آیا ہوں میں؟ توجہ سے سنیے گا, بس میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں. انسان یہاں پر انسان سے مومن بننے آیا. مومن بن کے نہیں آیا میں. اب جیسے ابھی سب کے ذہن میں سوال اٹھے, بھائی ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کہہ دیا مومن بن کے نہیں آئے. نہیں, یہ تو خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہمیں وہاں پیدا کر دیا. خدا کا لطف ہے نا, خدا کا کرم ہے نا کہ خدا نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ اہل بیت سے محبت والا گھرانہ. یہ تو خدا کا کرم ہے, خاص کرم ہے. لیکن عزیزان محترم, وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, بڑی عجیب آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے مومنو مومن بنو. اللہ اکبر. بھائی کافروں کو خدا کہتا ہے کافروں مومن بنو, سمجھ آ جاتا. خدا کہے منافقوں کو کہے منافقین مومن بنو, صحیح سمجھ آ رہا ہے. خدا مشرکین کو کہے اے مشرکو مومن بنو, سمجھ آ رہا ہے. مثلا فرض کریں آپ سب الحمدللہ یہاں نمازی بیٹھے ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. میں آپ سب کو بار بار کہوں اے نمازیو نمازی بنو, اے نمازیو نمازی بنو. آپ سب اٹھ کے کیا کہیں گے کہ آغا صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ باہر جا کے ان کو کہیں جو نماز نہیں پڑھتے. بھئی آپ جا کے انہیں کہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو, نمازی بنو. نمازیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ آیت تو اسی طرح ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے مومنین اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک معیار ایمان ہم نے خود بنایا ہوا ہے اور اصل معیار ایمان خدا نے نازل کیا. تو ہم نے خود اپنے معیار پہ مومن نہیں بننا, قرآن اور اہل بیت کے معیار پر مومن بننا, تو پھر ہم مومن کہلائیں گے. ورنہ خود میں مومن بن جاؤں تو ٹھیک ہے, اپنے آپ کو دل میں خوش کر رہا ہوں میں تو مومن ہوں, میں تو پیدا ہی مومن ہوا, تو میں تو یہ اپنے آپ کو خوش کر رہا ہوں نا بھائی. لیکن مومن بننے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں, یہ یاد رکھیں. مومن ہوں نہیں, مومن بننا ہے. اور جب تک میرے ذہن سے یہ تصور نہیں نکلے گا کہ میں مومن بننے کے لیے آیا ہوں, یا میں جب تک میرے ذہن سے یہ تصور نہیں نکلے گا کہ میں مومن ہوں, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے کہ جانتے نہیں ہیں
لیکن ذہن میں یہ ہے کہ میں سب جانتا ہوں. اب پہلے تو اس کے اندر سے یہ احساس ختم کریں کہ بھائی آپ نہیں جانتے. جب یہ احساس جہل پیدا ہوگا نا میرے اندر, تو میں طالب علم بنوں گا, ورنہ میں کبھی بھی طالب علم نہیں بن سکتا. کیونکہ یہ خود خواہی اور یہ عجب و خود پسندی یہ مجھے خود مار رہی ہے اندر سے کہ میں تو جانتا ہوں, مجھے کیا بتائے گا یہ آج کا پڑھا ہوا لڑکا آج ہمیں بتا رہا ہے. کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ یہ کیا بتائے گا, میں تو سب جانتا ہوں. اس لیے مولا علی نے کہا کہ جاہل دو طرح کے ہیں. جاہل دو طرح کے ہیں. ایک وہ جاہل ہے جو اپنے جہل کے بارے میں عالم ہے. اللہ اکبر, توجہ سے سنیں. ایک تو وہ جاہل ہے جو اپنے جہل کے بارے میں عالم ہے, یعنی کم از کم اس کو اتنا تو پتا ہے کہ ہاں میں نہیں جانتا. ایک وہ جاہل ہے. لیکن مولا علی کہہ رہے ہیں ایک وہ جاہل ہے جو اپنے جہل سے بھی جاہل ہے. اللہ اکبر, یہ خطرناک جاہل ہے. یہ خطرناک جاہل ہے, کیونکہ یہ وہ ہے جو یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے علم کی, کیونکہ میں تو جانتا ہوں. اسی لیے شاعر کے بڑے خوبصورت جملے, دو چار جملے سنیے گا. اب افطار ہو گیا اس لیے شعر پڑھ سکتا ہوں میں, توجہ سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. شاعر کے بڑے خوبصورت جملے ہیں. کہنے لگا کیونکہ جب انسان علم کے میدان میں جاتا ہے نا, جو عارف ہوتے ہیں نا, عرفا, جو واقعاً طالب علم ہوتے ہیں, آپ دیکھیں جتنا بھی بڑا عالم ہوگا نا, عالم ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا, طالب علم کہے گا. اب معذرت سے تو پاکستان میں علامہ لگ جاتا ہے سب کے ساتھ, ورنہ علامہ صیغہ مبالغہ ہے. اور حوزہ علمیہ نجف و قم میں یا ہمارے مراکز میں علامہ ایسے نہیں لگا دیتے. جس نے تاریخ اسلام پڑھ کے جو ممبر پہ آ گیا علامہ, 14 ستارے پڑھ کے ممبر پہ آ گیا علامہ. اللہ اکبر, اتنا سستا ورڈ ہے یہ, ایسے نہیں لگتا. علامہ ان لوگوں کے ساتھ لگتا ہے جیسے جو مراجع کے اندر بھی علم کے اعلیٰ درجے پر ہو. یعنی مراجع خود بھی اپنے ساتھ علامہ نہیں لگاتے. جیسے صاحب تفسیر المیزان تفسیر کے لکھنے والے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ, علماء بڑے بڑے علماء و عرفا ان کے ساتھ علامہ لگاتے ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی المیزان تفسیر ہے قرآن کی, ان کے ساتھ لگاتے ہیں علامہ. لیکن ہمارے ہاں تو جس کو دیکھیں وہ سب بنے ہوئے ہیں, چلیں بہرحال خوش ہونے دیں. یا ایسے کہ بالکل اے علامہ بن جاؤ, ان کو بھی کوئی خطاب کرے کہ اے علامہ بن جاؤ, جیسے قرآن کہہ رہا ہے مومنو مومن بنو, تو یہ علامے بھی علامہ بن جائیں تو پھر اچھی بات ہے. تو بہرحال جو بھی علم کے میدان میں ہوگا نا طالب علم, جو خالص طالب علم ہوگا, وہ کبھی بھی آپ دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں, علم حاصل کرنے کے میدان میں جب بھی جائیں تو اپنے آپ کو عالم تصور ہی نہ کریں. تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, یہ تصور ہی نہ کریں کہ بس اب میں سب جانتا ہوں, میں پہنچ گیا یہاں تک, یہ تصور نہ کریں. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے قم کے اندر ہیں, کہنے لگے کہ قم کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ایک طالب علم سے, پاکستانی طالب علم, کیونکہ وہاں بھی بہت سارے جو عجیب کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی یا ہندوستانی کر رہے ہوتے ہیں. ایران کے اندر انہوں نے بولا کہ وہاں پہ ہم طلب علمی کے درمیان میں, جب وہ طالب علمی کے دور تھا, تو کہنے لگے ہم وہاں پہ علم حاصل کرتے تھے. تو ایک ہمارا جو کلاس میٹ تھا, کلاس فیلو جو تھا, پاکستانی طالب علمی تھا, اس نے درس سے خارج میں جانا بند کر دیا. درس سے خارج میں جانا اس نے بند کر دیا. تو پھر اس کے بعد سب طالب علم جاتے تھے پھر آتے تھے, سب پاکستانی طالب علم جاتے تھے پھر آتے تھے. جب 4 5 8 10 دن گزر گئے تو اس سے پوچھا, 1 2 دن تو سمجھنے لگے چلو کوئی طبیعت خراب ہوگی, کوئی اور مسئلہ ہوگا, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن 8 10 دن 15 دن گزر گئے تو پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے ہیں, آپ مثلاً وہاں پہ کیوں نہیں جاتے درس کے اندر, درس خارج میں سب طالب علم جا رہے ہیں, آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں. تو اس نے جواب کیا دیا, توجہ سے سنیے گا. وہ طالب علم یہ کہنے لگا کہ اصل میں میرا علم میری عمر سے زیادہ ہو گیا ہے, میری عمر کم ہے اور میں نے علم اتنا حاصل کر لیا کہ اب ایج کم ہے علم زیادہ ہے, تو میں علم روک کر ایج کو برابر کر رہا ہوں, میں عمر کو اپنی برابر کر رہا ہوں تاکہ میری ایج اور علم برابر ہو جائے. ابھی میری عمر کم ہے, علم زیادہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ احساس جب اندر آ جائے کہ بہت علم ہو گیا,
اب بتائیں مجھے کیا ہوگا؟ یہاں کوئی علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو بس توجہ سے سنیں، طالب علم وہ نہیں ہوتا جو احساس کر لے کہ میں بس بن گیا، نہ، پوری زندگی طالب علم ہے، پوری زندگی طالب علم، اور وہی کامیاب ہے دنیا میں، دنیا و آخرت میں وہی کامیاب ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو طالب علم شمار کرے، چاہے کتنے بڑے منصب اور عہدے پہ کیوں نہ پہنچ جائے۔ میں آپ کو وہ شعر عرض کرتا ہوں، شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، عرفا کے واقعاً عرفا اسی طرح ہوتے ہیں، کہنے لگا بند ہو گئیں آنکھیں تو میں نے بصارت پائی، بند ہو گئیں آنکھیں تو بصارت پائی، بند ہو گئے کان تو سماعت پائی، بند ہو گئے کان تو سماعت پائی، جب کھنگال ڈالے علم کے سارے کلزم، کلزم سب کوزے کنویں سب، جب کھنگال ڈالے علم کے سارے کلزم، تب کہیں دولت عرفان جہالت پائی۔ یعنی میں سب علوم کے میدان میں جب چلا گیا تو عالم نہیں بنا، پھر بھی جاہل رہا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا فرض کریں انسان جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو عالم بنتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم ایک نقطہ نگاہ سے تو ہم عالم تو بن رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو عالم نہیں اور جاہل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا فرض کریں یہ دروازے بند ہیں، یہ 4 دروازے ہیں، اس کمرے میں، اس ہال میں 4 دروازے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ادھر کے بارے میں جاہل ہوں، نہیں جانتا، 4 دروازے کھلے تو میں ان 4 دروازوں کے بارے میں عالم بنا، ادھر گیا تو پتہ چلا 8 دروازے اور ہیں آگے، تو 4 کے بارے میں عالم بنا، 8 میں عالم بارے میں جاہل ہو گیا، پھر 8 دروازوں کے بارے میں نے کوشش کی، علم حاصل کیا، 8 دروازے کھلے تو پتہ چلا اندر 16 اور تھے، تو میں 8 کے بارے میں عالم بنا، 16 کے بارے میں جاہل ہو گیا۔ تو علم کا سفر اسی طرح ہے، علم اسی طرح ہے، علم کبھی ختم تھوڑی ہوتا ہے۔ انسان جتنا علم حاصل کرے گا وہ اتنا ہی اس وادی میں جاتے جاتے ایک طریقے سے تو عالم ہو رہا ہوتا ہے ایک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اگر تواضع کی نگاہ سے دیکھیں، انکساری کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ عالم نہیں اور جاہل تر ہو رہا ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں، انسان دنیا میں کیا آیا ہے؟ مومن بننے آیا ہے، اور مومن بننے کے میں 4 پلر، 4 ستون بتا رہا ہوں، نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام۔ مولا علی نے کہا ایمان کے 4 ارکان ہیں، 4 رکن، 4 پلر، جیسے یہ بلڈنگ کے اندر پلر کھڑے ہوتے ہیں نا، مومن کی عمارت اگر یہ مومن بننا ہے، اگر ہم نے اپنی روحوں کو مومن بنانا ہے تو 4 پلر روح کے اندر کھڑے کر لیں، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ دوبارہ سن لیں، صبر، یقین، عدل، جہاد، یہ 4 ارکان وجود مومن میں کھڑے ہوں گے، پھر ایمان آئے گا، پھر یہ مومن بنے گا۔ اب آپ پریشان نہیں ہو جائیے گا، میں کل بیان کروں گا۔ پھر ان 4 ارکان کے اندر 4 اور ہیں، ہر ایک میں 4 پلر اور ہیں۔ صبر کے 4 رکن ہیں، یقین کے 4 رکن ہیں، صبر، یقین، عدل کے 4 رکن ہیں، اور جہاد کے 4 رکن ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہیں کہ 4 پلر اس عمارت میں ہم نے کھڑے کیے، 4 ستون اور پلر کھڑے کیے، عمارت کھڑی ہو گئی، لیکن اس پلر کے اندر مٹیریل، پلر کے اندر بھی تو مٹیریل چاہیے نا، وہ کیا کیا ہوگا؟ بجری، سیمنٹ، کنکریٹ، سریا، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ 4 اس کے اندر جو مٹیریل لگے گا وہ مولا علی بتا رہے ہیں، یعنی عمارت مومن کے وجود کی عمارت 4 ستون پہ کھڑی ہوگی، صبر، یقین، عدل، جہاد، اور پھر ان 4 پلر کے جو مٹیریل ہے وہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں، وہ مٹیریل بھی ڈالنا ہوگا، پھر یہ 4 پلر کھڑے ہوں گے، ورنہ یہ 4 پلر کھڑے نہیں ہوں گے اندر وجود میں۔ صبر کے اندر 4 رکن اور ڈلیں گے، یقین میں ڈلیں گے، پھر اس کے بعد عدل میں ڈلیں گے، اور پھر جہاد۔ جہاد کی انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا، جہاد سے مراد کیا ہے۔ وہ بھی جہاد ہے جو اسلحے سے ہوتا ہے، تلواروں سے ہوتا ہے، وہ بھی جہاد ہے، لیکن جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے، اللہ کی راہ میں کوشش۔ اگر کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے تو وہ علمی جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، بہرحال فقہ نے بھی رکھی ہیں اور دین اسلام نے بہرحال جہاد کی اقسام رکھی ہیں، بس آپ توجہ سے سنیں۔ اب اس منزل تک، یہاں تک ہمارا آج میں لیکچر کمپلیٹ کر رہا ہوں، پھر ذکر مصائب کے
دو چار جملے عرض کروں گا کیونکہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ انسان کیوں آیا ہے دنیا میں؟ مومن بننے، یہ بس ہم ذہن میں بٹھا لیں۔ خلافت الہیہ ہماری وہ منزل ہے جس پہ ہم مومن بنیں گے۔ خلافت الہیہ سے مراد، اب خلیفہ سے مراد یہاں پہ قرآن نے جو کہا نا کہ خلافت الہیہ، خلیفہ سے مراد جانشینی نہیں ہے کہ خدا کہیں چلا جائے گا معاذ اللہ اور انسان اس کی جگہ بیٹھے گا۔ اور بعض نے ایسے بھی تفسیریں کی ہیں، یعنی بعض نے تو ایسی الٹی سیدھی تفسیریں بھی کی ہیں، خدا چلا جائے گا انسان اس کی جگہ بیٹھ جائے گا۔ خدا کہاں چلا جائے گا؟ تو ایسی تفسیر نے، خلافت سے مراد، خلیفہ سے مراد یہاں پہ جانشینی نہیں ہے، خلیفہ سے مراد اتصاف، متصف ہونا، ہم آہنگ ہونا، ملنا۔ اب وہ کہاں ملنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، کیونکہ انسان سے مومن کا سفر ہم نے کرنا ہے، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب مومن ہم اس معاشرے میں بنیں گے کیسے؟ امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کل اس کو دیکھیں گے، بس توجہ سے سنیں۔ مومن بننے کے لیے ہمیں، مومن بننا ہمارا مقصد خلقت ہے اس دنیا میں آنے کا، اور اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے لیے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، کتنے موقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی ماہ رجب دے دیتا ہے، کبھی ماہ شعبان دے دیتا ہے، کبھی ماہ رمضان دیتا ہے، اور رمضان میں کبھی لیلۃ القدر دے دیتا ہے۔ یہ کتنے موقع ہیں ہمارے لیے، یہ کتنے موقع ہیں۔ کبھی آئمہ کی ولادت کے روز آ جاتے ہیں، کبھی ان کی شہادت کے روز آ جاتے ہیں۔ یہ ولادت و شہادت کے روز بھی معمولی نہیں ہیں آئمہ کے، بلکہ یہ بھی کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے عہد کے دن ہوتے ہیں، ان سے عہد کے دن ہوتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصد یہ رکھا ہے۔ آئیں دیکھیں، جب انسان خدا نے خلق کیا، فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ پروردگارہ یہ تو فساد برپا کرے گا، اس کو تو اختیار تو دے رہا ہے، یہ فساد برپا کرے گا۔ فرشتے غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر انہی فرشتوں نے